اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نبی دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پچھلے تمام نبیوں سے درجے میں اعلیٰ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صلاحیتیں دیں، آپ سے پہلے نہ آپ سے بعد کسی کو ملیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خوبیاں، جو صلاحیتیں، جو فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، آپ سے پہلے نہ کسی انسان کو ملیں، نہ آپ کے بعد کسی انسان کو ملیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب پڑھا جاتا ہے تو ہر کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ نے جو بھی کام کیے، بہترین کام کیے، اور جس کام پر بھی غور کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی صرف اور صرف یہی کام ہی کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام بھی کیا اس کو اتنا اچھے طریقے سے کیا اور اس کی انتہا تک پہنچے کہ پڑھنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے والا آدمی یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی ایک کام ہی کیا، تب جا کر اتنے اچھے معیار کا کام ہوا۔ حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک خوبی نہیں، بے شمار خوبیاں رکھی ہوئی تھیں، اور علی وجہ الکمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ نے یہ خوبیاں رکھی ہوئی تھیں۔ مثال کے طور پر ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا تذکرہ پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت گزار تھے، تو اتنے عبادت گزار تھے کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا رات کو عبادت کرتے ہوئے۔ تو عام آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ نبی شاید ساری زندگی عبادت ہی کرتے رہے، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سے اچھے کام کیے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی سرگرمیاں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مدینہ میں، مکہ میں تعلیم گاہوں کی بنیاد رکھی، تعلیم کا رواج دیا، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مدرس تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ صرف مدرس نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سے کام کیے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں سیرت میں کہ آپ نے فوج کافروں کے خلاف جہاد لڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جرنیل کے طور پر ایک اچھا کام کیا، اتنا عظیم کام کیا کہ اس وقت کی کفریہ طاقتوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی تعاون سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نیست و نابود کیا۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جرنیل تھے، ایک فوج کے جرنیل تھے، حالانکہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس سے بھی کئی اور خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہوئی تھیں۔ تو یہ چند چیزیں میں نے مثال کے طور پر آپ کو دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ کو دیکھا جائے تو اتنے بڑے مبلغ، عالمی مبلغ، آپ جیسا مبلغ نہ پہلے کوئی پیدا ہوا، نہ بعد میں کوئی پیدا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں تبلیغ دیکھیں، کتنا اچھے انداز سے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف میں تبلیغ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں آ کر تبلیغ دیکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ جب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ شاید ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام کیا، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کام بھی کیے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک ریاست قائم فرمائی اور اس کے سربراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنے اور ایک تنظیمی ڈھانچہ بنایا، تو پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید صرف ایک مدینہ کی ریاست کے سربراہ تھے اور صدر تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے اور بھی بڑے کام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم دین کے جتنے شعبے ہیں، اگر
کام کسی ایک شعبے میں کریں تو یہ تو جواز ہے، یہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ سمجھنا بالکل جائز نہیں ہے کہ یہی شعبہ ہی درست ہے اور کسی شعبے میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ دین کے جس شعبے میں بھی جو بندہ بھی کوئی کام کر رہا ہے اس کو خوش آمدید کہنا چاہیے، اس کے لیے اچھے الفاظ بولنے چاہیے اور جہاں تک ہو سکے اس کا تعاون کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مدرس تھے، جہاں نبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے منتظم بھی تھے۔ آپ نے مدینہ کے اندر ایک بہترین حکومت قائم فرمائی۔ اگر اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست اور حکومت کو پڑھا جائے تو آج کے حکمران بھی شاید حیران ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنظیمی ڈھانچہ بنایا، آپ نے ایک اپنے مشیر بنائے، مجلس شورا بنائی، نبوی مشاورت ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جنگی مشاورت کرتے تھے، پھر مشیروں کا تجزیہ کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب رکھے ہوئے تھے جو خط لکھتے تھے، آپ نے سفیر رکھے ہوئے تھے جو اپنے آپ کے پیغام کو لے کر سفر کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شعراء بھی ہوتے تھے، خطباء بھی ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دار بھی ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صوبائی انتظامیہ بنائی ہوئی تھی، گورنر بنائے ہوئے تھے، اختیارات ان کے کیا ہیں، ان کی مدت تقرری کیا ہے، یہ ساری چیزیں زیر بحث ہوتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضات کو مقرر فرمایا، مقامی انتظامیہ بنائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بھی مقرر کیا کسی کام پر اس کے اوصاف تقرری بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے سالار اعظم تھے، پھر دوسرے لوگوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر کیسا تھا، اس کے امیر کیسے تھے، ان کی صلاحیت اور لیاقت کیسی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت کیسے سنبھائی، علاقائی نمائندگی کیسے کی، اس کا ذکر بھی ملتا ہے۔ آپ کے سرایہ غزوات جو ہیں وہ کس طرح ہوتے تھے، آپ نے وہ قائم کیے، ان کا ذکر بھی ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی معاملات ہوتے تھے، ان کا ذکر بھی سیرت میں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے لیے ایک معسکر بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریننگ گاہ بنائی، وہ کس طرح بنائی اور کس طرح اس کو ترقی دی، ان کا علیحدہ ذکر کتابوں میں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج بنائی، پھر اس کا جھنڈا بنایا، پھر اس جھنڈے کے علم بردار مقرر کیے صحابہ کرام میں سے، ان کا ذکر علیحدہ سیرت میں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلحہ مجاہدین کے لیے بنوایا، اس کی حفاظت کی، اس کو سنبھالا، مجاہدین کے گھوڑے جو ہیں ان کی فضیلت بیان فرمائی اور ان کو سنبھالا، اور گھوڑوں کو پالنے کے لیے لوگ مقرر کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستہ بنایا، محافظ دستہ بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی نظام تھا جو مدینے کا اور پوری مدینہ کی ریاست کا وہ بھی سنبھالا، تاکہ مال جو ہے عشر اور زکوٰۃ کا مال صرف مالداروں کے پاس نہ رہ جائے، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کروایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنبھالا، پھر اچھی جگہوں پر خرچ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ اور زکوٰۃ کا وجوب لوگوں کو بتایا، پھر صدقہ اور زکوٰۃ کے وصول کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمال مقرر کیے جو جا کے لوگوں سے صدقہ اور زکوٰۃ وصول کر کے لاتے تھے۔ مرکزی عمال علیحدہ ہوتے تھے، مقامی عمال علیحدہ ہوتے تھے جو صدقہ اور زکوٰۃ کی وصولی پر کام کرتے تھے، مستقل عہدیدار علیحدہ ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں کے عمال مقرر کیے، پھر ان کا تجزیہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ عامل کس طرح کام کر رہا ہے، یہ عامل کس طرح کام کرتا ہے، اور ایک عامل نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مختلف عمال کی کثرت ہوتی تھی، پھر ان عمال کی تنخواہ ہوتی تھی، پھر ان عمال کی تنخواہ کا ایک معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر علاقے کے جو ہیں علیحدہ عمال مقرر فرمائے، کوئی طائف کا، کوئی یمن کا، کوئی کس علاقے کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف حکومت نہیں سنبھالتے رہ گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے دینی علوم کو آگے بڑھانے کے لیے ایک مدرسہ بھی بنایا، پھر اس مدرسے میں اصحاب صفہ کو ٹھہرایا، ان کا انتظام اور انصرام کیا اللہ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اس میں اساتذہ کو مقرر کیا، اساتذہ کی تنخواہیں مقرر کی، ان کے معاملات سنبھالتے تھے۔ پھر ان میں معلمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، ان کی تنخواہیں، ان کے معاملات، یہ سارا تنظیمی ڈھانچہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، پھر اس کو مضبوط کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرے علاقوں کے وفود آتے تھے، آپ ان کی بات سنتے تھے، اپنا وفد دوسری جگہوں پر بھیجتے تھے، ان کو پیغام دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو اور سیاست کو اکٹھے چلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفتیان کرام کو علیحدہ مقرر کیا ہوا تھا، مؤذنین کو علیحدہ مقرر کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ائمہ کرام کو علیحدہ مقرر کیا ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمال حج علیحدہ مقرر کیے ہوئے تھے، عمال زکوٰۃ علیحدہ مقرر کیے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افسران حرم علیحدہ مقرر کیے ہوئے تھے، پھر ان کے اوصاف اور شرائط علیحدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے ہوئے تھے۔ تو جب یہ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھتے ہیں ہم، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک عبادت گزار نبی کے طور پر نہیں بھیجے گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری قوم، پوری ملت اور پوری امت کو سنبھالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا، اور پوری امت کے لیے سہارا بننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا۔ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کا خرچ کا انتظام کرتے تھے، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ریاست کے لوگوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، یہی تربیت تھی ساری زندگی کی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ پھر بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک مضبوط ڈھانچہ، مضبوط حکومت، مضبوط انتظامی معاملات ملے اور مضبوط ریاست ملی، تو پھر یہی مضبوطی ان کے کام آئی۔ انہوں نے اس وقت کی روم، فارس، ایران جیسی سپر طاقتیں، جیسے آج کل امریکہ اور برطانیہ کے ایک نام ہے، چائنا کا ایک نام ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظامی معاملات میں صحابہ کرام کو اتنا مضبوط کر دیا تھا، ان کے لشکر، ان کی فوجیں، ان کی حکومت، ان کے سارے معاملات اتنا مضبوط اور متحد کر دیے تھے کہ صحابہ کرام نے پھر روم اور فارس اور ایران کو کچل کے رکھ دیا۔ ان کی مضبوط حکومتیں، ان کے مضبوط کام، ان کے مضبوط لشکر، ان کے مضبوط فوجی صحابہ کرام کے سامنے ڈھیر ہو کے رہ گئے۔ یہی ہے میرے نبی کی تربیت، یہی ہے میرے نبی کی نبوت کا پیغام کہ صرف عبادت تک محدود نہیں رہنا، بلکہ اپنے ملک، اپنے ملت، اپنی قوم کے لیے سہارا بننا ہے، اور ہر طرح سے سہارا بننا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔